حضرات، مجلس سوم ہے، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم قاسم عباس صاحب ابن علی عباس روح کو اشارہ سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی المطلبی الابتہی مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات فرمائیں۔ عزیزان گرامی، مجلس ہے قاسم عباس صاحب، مجھ سے بہتر آپ ان کو جانتے ہیں۔ بہت ساری خوبیاں تھیں اس آدمی کے اندر۔ ایک بڑی خوبی جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ امام باڑے میں کوئی نہیں ہے سوائے قاسم عباس صاحب۔ مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، اکیلا آدمی مرثیہ پڑھ رہا ہے، نہ کوئی دائیں بیٹھا نہ کوئی بائیں، پورا مرثیہ پڑھ لیا، 2 مرثیے پڑھ لیے۔ اب ان سے میری اس موضوع پہ کبھی بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ظاہری طور پر یہ فرش عزا میرے سامنے خالی ہے، لیکن جس کی مجلس ہے وہ تو آیا ہے، جن کی مجلس ہے اس کی ماں تو آئی ہے، یہاں ملائکہ تو آئے ہیں، یہاں فرشتے تو آئے ہیں، یہاں انبیاء تو آئے ہیں، کوئی نہ ہو سننے والا مگر وہ سننے والے تو ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھ سے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہے، چلیے ممبر پہ مجلس پڑھیے، تو میں تکلف تو ضرور کروں گا، میاں کس کو سناؤں گا در و دیوار کو۔ لیکن یہ کہ میں نے یہ خوبی دیکھی کہ انہوں نے اس چیز کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی، اور بہترین مرثیہ خواں اور شاعر اہل بیت، یہ بڑا شرف ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی مدح کرنا کسی بھی شکل و صورت میں ہو بڑا شرف ہے۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، من قال فینا بیتن بن اللہ لہ فی الجنت بیتن، جو ہمارے لیے ایک شعر کہتا ہے، ایک شعر، قصیدے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرثیے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو ہمارے لیے ایک شعر کہتا ہے، اللہ اس ایک شعر کے بدلے
اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ ٹھیک، نہ جانے کتنے شعر کہے ہوں گے، شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، مدح اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کرنا، کتنا شرف ہے۔ بات ادھر کو چل نکلی ہے، اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ سوچئے کہ چوتھے امام علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہے، اور ہشام آپ کے زمانے کا بادشاہ حج کرنے کے لیے آیا ہے، اور حج کے بعد اسے گویا حج کا طواف کرنا ہے۔ وہ طواف کرنے کے لیے پہنچا ہے خانہ کعبہ۔ تو جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، آج تو بہت مجمع ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی مجمع ہوتا تھا۔ بہرحال اتنا ہی ہوتا تھا کہ جب کہنے والے نے امام علیہ السلام سے کہہ دیا تھا، مولا دیکھیے کتنا بڑا مجمع ہے حاجیوں کا، یہاں سے لے کے وہاں تک حاجی ہی حاجی ہیں، ہر طرف حاجی ہی نظر آ رہے ہیں لباس احرام پہنے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کے کہا، اب دیکھو، اب دیکھ کے بتاؤ کہ کتنے حاجی ہیں۔ کہنے لگا کہ یہاں تو یا کتے نظر آ رہے ہیں یا خنزیر نظر آ رہے ہیں، حاجی تو کہیں کہیں ایک دو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب لوگوں کے لیے تب بھی قابل تعجب ہوتا تھا حاجیوں کا مجمع۔ تو بہرحال اب طواف میں تو اور جگہ کم ہو جاتی ہے۔ اب وہ آیا ہے طواف کرنے کے لیے، اس نے چاہا طواف میں داخل ہو جائے، مگر طواف کرنے والوں نے اسے راستہ نہیں دیا۔ اما یہی تو ایک جگہ ہے کہ جہاں چھوٹا بڑا سب برابر ہوتے ہیں، یہی تو ایک جگہ ہے کہ جہاں بادشاہ اور غلام برابر ہوتے ہیں۔ اسے راستہ نہیں دیا مجمع نے، کئی مرتبہ کوشش کی، پیچھے ہٹ گیا۔ اب غلام ساتھ ہیں، وزیر ساتھ ہیں، اور بھی لوگ ساتھ ہیں، لہذا جو آئے ہیں غلام، انہوں نے ایک کرسی بچھا دی، کرسی پہ آرام سے بیٹھ گیا، چاروں طرف وزیر کھڑے ہو گئے۔ اب سب نے دیکھا، ایک آنے والا آیا، طواف کرنے والوں تک پہنچا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچنے لگا مجمع نے اسے رستہ دیا، وہ طواف میں داخل ہوا، اس نے طواف کیا خانہ کعبہ کا، طواف کر کے وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو کسی نے پوچھا ہشام سے، آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ یہ کون تھے جو آئے، مجمع نے راستہ دیا؟ اب یہ سوال کرنے والا بھی میں سمجھتا ہوں بڑے جگر اور گردے والا آدمی تھا کہ جو اس نے اتنا چبھتا ہوا سوال کر لیا، آپ جانتے ہی نہیں یہ کون تھا؟ کہنے لگا، لا عارف ہو، میں نہیں جانتا۔ جانتا تو یہ خوب ہے، خوب جانتا ہے، مگر کہنے لگا لا عارف ہو، میں اسے نہیں جانتا۔ وہیں پر کھڑا ہوا تھا ہشام ہی کے دربار میں شاعری کرنے والا شاعر، جو ہشام کی مدح بھی کرتا تھا، اس کی تعریف بھی کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ غیرت ایمانی جوش میں آئی اور اس نے کہا کہ ارے تم ان کو نہیں پہچانتے؟ اب اس نے پورا قصیدہ کہا، اسی وقت کہا، ھذا الذی تعرفہ البطحاء والحل والحرم، یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں ہل پہچانتا ہے، حرم پہچانتا ہے، کعبہ پہچانتا ہے، زمزم پہچانتا ہے، سب تو انہیں پہچانتے، تو نہیں پہچانتا۔ مطلب سمجھے، جب سب انہیں جانتے ہیں اور تو نہیں جانتا تو اس کا مطلب تو کچھ نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب قصیدہ تو فی الودی کہہ دیا، لیکن ایسے موقع پر قصیدہ کہنا، یہ سر کو ہتھیلی پر رکھنا ہوتا ہے، یہ جان کی بازی لگا کے یہ کام ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوتے۔ اب عزیزان گرامی، ہوا بھی یہی، حکم دیا اس کا شہریہ بند کر دو، اس کا وظیفہ بند کر دو، اس کا گھر کھود ڈالو۔ گھر میں آدمی رہتا ہے، وظیفے سے آدمی کا خرچہ چلتا ہے، ٹھیک، اب دونوں کام ہو گئے، وظیفہ بھی بند ہو گیا، گھر بھی کھود ڈالا گیا، اب گھر بھی چاہیے اور خرچہ بھی چاہیے۔ چوتھے امام علیہ السلام کو پتہ چلا،
فرزدق کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے غالباً 12,000 درہم اس کو بھیجے کسی کے ذریعے سے، جاؤ دے کے آؤ۔ تو وہ گیا دینے، تو اس نے یہ کہہ کے واپس کر دیے، مجھے نہیں چاہیے، میں نے اس لیے تھوڑی قصیدہ کہا تھا کہ آپ مجھے پیسے بھیجیں گے، میں نے تو دوسری نیت سے قصیدہ فرمایا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے قبول کر لو، ضرورت پڑے گی، اور یہ تو یہاں کا معاملہ ہے جو ہم دے رہے ہیں، وہاں کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں کہ تمہیں ملے گی۔ یعنی مدح اہل بیت وہ کام ہے کہ جو دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال یہ خصوصیت مرحوم کے اندر موجود تھی۔ بہت شعراء گزرے ہیں جنہوں نے مداحی اہل بیت کی ہے، ہمارے اس ہندوستان میں کیا کم گزرے ہیں؟ عزیزان محترم، کیا میر انیس کا نام نہیں سنا گیا؟ کیا مرزا دبیر کا نام نہیں سنا گیا؟ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے کو اس بلندی پہ پہنچایا ہے کہ ان کو انتقال کیے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا، لیکن آج تک کوئی دوسرا انیس پیدا نہیں ہوا، آج تک کوئی دوسرا دبیر پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے اوپر ہاتھ تھا مولا کا۔ ہوتا یہ تھا وہ مجلس یہاں پڑھتے تھے، لگتا ہے کہ وہ مجلس کربلا میں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی مقبولیت تھی۔ اور عزیزان گرامی، انسان کا خلوص عمل کو قبول کرواتا ہے، انسان کا خلوص عمل کو قبول کرواتا ہے۔ اور میں اسی بات کو کہہ رہا تھا کہ سامنے کوئی نہیں ہے مگر مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ خلوص ہی تو ہے کہ جو اس سے مرثیہ پڑھوا رہا ہے، یقیناً اس کی جزا کیا ہوگی کوئی اندازہ اس کا نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، میر انیس اور مرزا دبیر اسی پائے کے شاعر تھے کہ جب مرثیے تو یہاں پڑھتے تھے اور آنے والے کربلا کے زائرین یہ کہتے تھے آپ نے 8 محرم کو فلاں مرثیہ فلاں جگہ کربلا میں پڑھا تھا۔ یہ عزیزان محترم، بہرحال یہ موضوع دوسری طرف کو چلا گیا، ورنہ مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں کروں گا اور آپ کو جاگ کے بھی سننا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مجلس سوم میں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا ہے یہ ہمیں ہوشیار کیا جا رہا ہے، ہمیں جو اپنی زندگی میں خدا سے غافل، یاد خدا سے غافل، اپنی ذمہ داریوں سے غافل، اپنے فرائض سے غافل، ہمیں کہا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ اسی کو مرنا تھا، تمہیں بھی مر جانا ہے، تمہیں بھی زندہ نہیں رہنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جہاں جہاں لفظ نفس بولا جا سکتا ہے وہاں وہاں موت کا ذکر ہے۔ کل نفس، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ کے اوپر ذرا لفظیں بدل کے ارشاد ہوا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی روئے زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے، یہ بھی تذکرہ موت ہے۔ ایک جگہ اور، کیونکہ انسان کو بڑا غرور اور تکبر ہو جاتا ہے اپنے علم پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی ترقیوں پر، اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے علم پر بڑا غرور کر رہا ہے، کہتا ہے ہم نے زمین کے سینے کو چیر ڈالا ہے، ہم نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہم نے فضاؤں میں اپنے راستے بنا لیے ہیں، ہم نے اپنے جہاز فضاؤں میں اڑا دیے ہیں، ہم نے میڈیکل کو، ڈاکٹری کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ ہم موت کے منہ سے بھی مریض کو نکال کے لے کے چلے آتے ہیں۔ یہ اپنی علمی ترقیوں پر بڑا خوش تھا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کہتا ہے کہ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب اگر تم نے مضبوط قلعے بھی بنا لیے نا، ایسے قلعے کہ جن کے اوپر ایٹم بم بھی کوئی اثر نہ کرے، اگر تم مضبوط قلعے میں بنا کے بھی اپنے آپ کو اس کے اندر داخل کر کے ہر طرف سے بند کر کے بیٹھ جاؤ تو یدرککم الموت، تب بھی موت تم تک پہنچ جائے۔ تم موت سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو۔ عزیزان گرامی، کسی نے مولا کائنات علیہ السلام سے پوچھا تھا، ایک آدمی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لے جہاں اتنا سا بھی سوراخ نہ ہو، اسے رزق کہاں سے ملے گا؟ فرمایا تھا جہاں سے اس کی موت آئے گی وہیں سے اس کا رزق آ جائے گا۔
اگر بات اسی کی ہے تو آخر موت کو بھی تو آنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ عظیم ترین ہستیاں کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اللہ خود فرماتا تھا لولاک لما خلقت الافلاک، آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو جب وہ نہ رہے اور وہ بھی موت کی وادی سے گزر گئے تو پھر کون ہے جو اپنے آپ کو موت سے بچا سکے گا؟ ہاں عزیزان گرامی، ایک چیز ہے مر جانا، ایک چیز ہے فنا ہو جانا، ایک چیز ہے موت کے گھاٹ اتر جانا اور پھر نظر فراموشی ہو جانا، دنیا بھول جائے کہ کبھی کوئی تھا بھی۔ لیکن ایک چیز ہے اپنی موت کو بقا کا راستہ بنا دینا، بقا کا ذریعہ بنا دینا، یعنی یہاں مرے گا تو مگر باقی رہے گا، یا فنا نہیں ہوگا، یا مرے گا تو لیکن ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کا طریقہ ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، محبت اہل بیت پہ مر جاؤ، مر بھی جاؤ گے زندہ بھی رہو۔ یہ محبت اہل بیت ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال انسان اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکے۔ اور ہمارے لیے تو بہرحال جو ہمارے پاس جو نمونے ہیں، ہم نے وہاں یہ دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی موت کو ڈراؤنا سمجھا، موت کو انہوں نے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ آپ کربلا سے لے کے اور شام تک اور کربلا سے پہلے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مناظر آپ کو یہی ملیں گے کہ جہاں ان کے بچے بھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، جہاں موت انہیں نہیں ڈراتی بلکہ وہ موت سے اس طرح ملاقات کرتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طریقے سے بھی موت کو گلے لگایا جاتا ہے، لیکن وہ اسی طرح موت سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات علیہ السلام کے بقول کہ یہ تو طے ہے کہ موت آنی ہے، کوئی روک تو نہیں سکتا موت کو، طے ہے کہ موت آنی ہے، تو فما اسرع الملتقى، تو پھر انسان کو جلدی سے جلدی موت سے ملاقات کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ اپنا گلا آدمی خود کاٹ لے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے جب موت آ جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی زندگی بھی پاک و پاکیزہ ہو، تب وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال موت ہے اور ظاہر ہے کہ موت سے ڈرنا کیسا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو طالب کا لال موت سے اس بچے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے کہ جتنا ایک بچہ اپنے ماں کے پستانوں سے مانوس ہوتا ہے۔ ابو طالب کا لال موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے، یعنی کوئی مجھے موت سے خوف نہیں ہے، موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ وہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں عزیزان گرامی۔ اب اگر آپ قرآن مجید کی آیات دیکھیں، روایات دیکھیں، تو لوگوں نے موت کو جس طرح گلے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں نے لگایا ہے، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، بہرحال اب مرتے ہیں سب، احکام ہیں مرنے کے، جب کسی کی موت آنے لگے تو ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس کے پاس ہوں اس کی چارپائی کو قبلہ رخ کر دیں۔ چارپائی سے مراد ہے کہ اس کو میت کو قبلہ رخ کر دیں، یہ واجبات ہیں۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں اور ان کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے۔ پھر غسل و کفن دے دیا جاتا ہے جب، اور جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کیفیت میں ہو کہ جہاں وہ خود اپنے غسل و کفن کا انتظام نہ کر سکتا ہو تو لوگ اس کے غسل و کفن کا انتظام کر دیتے ہیں، لوگوں کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ جہاں تک لوگوں تک خبر آنے کی بات ہوتی ہے، خبر ملے اور وہ فوراً اس کی تدفین کے انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جنازے کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ طریقہ ہے کہ 4 آدمی اس کو لے کے جاتے ہیں عزیزان محترم، اور جب لے جائیں تو ہنسنے مسکرانے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ دوسرا آدمی مصیبت میں ہے عزیزان محترم۔ اور بس اب آئیے دیکھیے ان
اللہ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور دنیا میں جو بھیجتا ہے تو ایک ہی طریقے سے بھیجتا ہے، کوئی فرق نہیں، نہ بادشاہ میں، نہ فقیر میں، نہ مالدار میں، نہ غریب میں، نہ عالم میں، نہ جاہل میں، نہ ہندوستانی میں، نہ امریکی میں، نہ ایرانی میں، نہ عراقی میں۔ دو ہی ذریعے چاہیے، ایک باپ اور ایک ماں۔ ہر بچے کے لیے آنے کا دنیا میں طریقہ ایک ہی ہے کہ ماں اور باپ کو ہونا چاہیے، تب بچہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات باپ کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کدھر سے ہے کون ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہوئی، انسان کی اپنی حرکتیں، لیکن ذریعے دو ہی ہیں، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے۔ اب عزیزہ، اور جہاں اس قانون کی اللہ نے گویا یوں کہ یہ خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف کیا ہے، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو وہاں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، لیکن عام قانون یہی ہے۔ عزیزان محترم، اب اللہ اس دنیا سے واپس بلاتا ہے، کیا طریقہ انصاف ہے؟ واپس بلاتا ہے تو کہتا ہے یہ مر گیا، ہاں، کہا تو اسے غسل دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اسے کفن دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اسے قبر تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے، یہ جو مرا تھا ابھی اس زمین کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ایسے ہی تھا، چلتا پھرتا آدمی، غریب آدمی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ جو مرا ہے وہ تو تخت حکومت پہ مرا ہے، بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے۔ اب دونوں میں کوئی فرق کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم نے آنے میں کوئی فرق نہیں رکھا تو بلانے میں فرق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسی مرنے کے بعد تو جیسے میت اس کی نجس ہے ویسے اس کی نجس ہے، جتنے غسل اسے دیے جائیں گے اتنے اسے دیے جائیں گے، کفن کے جتنے کپڑے اسے دیے جائیں گے اتنے اسے دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب مرے تو 3 کپڑے اور واجب ہو جائیں، اور کوئی مالدار آدمی مرے تو 8-10 کپڑے واجب ہوں، ایسا تھوڑی ہے۔ کوئی غریب مرے تو سوتی کفن دیا جائے گا، اور اگر مالدار مر جائے تو پھر ریشمی کفن لے کے خرید کے لایا جائے گا اور وہ اسے پہنایا جائے گا۔ یہ غریب مرا ہے تو 4 آدمی لے جائیں گے، وہ بادشاہ مرا ہے تو اسے 8-10 آدمی اس کی چارپائی کو پکڑ کے جائیں گے۔ جی نہیں، سب کچھ ایک ہے۔ اللہ نے بتایا ہے ہماری نظر میں جب یہ موت کا وقت آتا ہے تو سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سب کے لیے ایک طریقہ اپنایا ہے۔ بس عزیزان گرامی، تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جہاں جہاں لفظ نفس صادق آئے گا وہاں وہاں موت کا تصور ہوگا، موت آئے گی، اور کوئی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں، لیکن یہ چیز وہاں ہے کہ جہاں لفظ نفس بولا جائے، کسی جگہ جا کے یہ قانون تبدیل ہوتا ہے، مگر کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ جب بات نفس سے آگے بڑھنے کے بعد نفس مطمئنہ تک پہنچتی ہے تو قدرت کا قانون تبدیل ہوتا ہے، پھر موت کی بات نہیں آتی، پھر طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اس کی موت نہیں ہوتی، اس کا پلٹنا ہوتا ہے، اس کے جانے کو پلٹنا کہا جاتا ہے، اس کی بارگاہ خدا میں حاضری کو موت نہیں کہا جاتا ہے۔ آپ پتہ نہیں میری بات تک پہنچے نہیں پہنچے، لیکن یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ یہ اس عظیم ترین ہستی کا نام ہے کہ جس نے 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی اف نہیں کی، جس نے اللہ کی راہ میں قربانیاں اس طرح دیں کہ جن کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ عزیزو، مجلس ہے اور قاسم عباس صاحب کی ہے۔ میں جب سے ادھر آیا سیتاپور میں، انہوں نے 28 رجب کا پروگرام کیا، مجھے بلایا، اور میں نے کوشش کی کہ میں آؤں۔ میں جانتا ہوں میرا بیان کوئی خاص بیان نہیں ہوتا، میری مجلس کوئی خاص مجلس نہیں ہوتی، میں جانتا ہوں، لیکن اس شخص نے مجھے ہر سال بلایا، میں آیا،
اور ایک مرثیہ جو ابھی بعد میں ہوا وہ مرثیہ وہ خود پڑھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں جب یہ مرثیہ پڑھا جائے گا، جن لوگوں نے ان کی زبان سے سنا ہے انہیں بے ساختہ قاسم عباس کی یاد آئے گی۔ ٹھیک، یہ رخصتی کا مرثیہ، مدینے سے امام علیہ السلام کی رخصتی کا مرثیہ، بڑا غضب کا مرثیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پڑھنے والے کا انداز اس میں ایک جان پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھائی بیٹھے ہیں ان کے، بیٹے بیٹھے ہیں ان کے، بھتیجے بیٹھے ہیں، گھر کے اندر بیوی ہے، بہنیں بھی ہوں گی، بیٹیاں ہیں، سارے رشتہ دار جمع ہیں۔ ظاہر ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے میں ان کی تسکین کے لیے کچھ کہوں۔ اولاد کے لیے وہ باپ تھے، بھائی کے لیے وہ بھائی تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں۔ قاسم عباس بھائی تھے اپنے بھائیوں کے، باپ تھے اپنی اولاد کے، لیکن قاسم عباس مرثیہ خواہ تھے امام حسین علیہ السلام۔ ٹھیک، اب میرے پاس تو لفظیں نہیں ہیں کہ میں تسکین کے لیے کچھ کہوں، لیکن میں ان کی اولاد سے کہنا چاہتا ہوں اگر کبھی تمہیں اپنا باپ یاد آئے تو اپنے باپ کو یاد کر کے مت رونا، سید سجاد کی طرح ان کے بابا کو یاد کر کے رونا۔ وہ سید سجاد جس نے اپنے باپ کا لاشا سرزمین کربلا پر بے گور و کفن دیکھا، جس کی کیفیت یہ تھی کہ جب رہائی کے بعد مدینے واپس آ کے جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی قصاب کسی جانور کو لے کے جا رہا ہے تو روک کے پوچھتے تھے رکو، رک جاتا تھا، مجھے بتاؤ تم نے اسے چارہ کھلایا، تم نے اسے پانی پلایا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا آقا جب تک ہم چارہ نہ کھلا لیں، جب تک ہم پانی نہ پلا لیں، ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ میرا مولا کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا بابا جانور ذبح کیے جائیں تو انہیں پانی پلایا جائے، ہائے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ تو کبھی اپنے باپ کو یاد کر کے مت رونا، سید سجاد کے بابا کو یاد کر کے رونا۔ بھائی ہیں، میں بھائیوں سے کہوں اگر تمہیں اپنا بھائی یاد آئے تو بھائی کو یاد کر کے مت رونا، بلکہ حسین کی طرح عباس کا ماتم کرنا۔ بس عزادارو، بیٹیاں ہیں، کیا کہوں ان کی تسکین کے لیے، اس لیے کہ بیٹیاں باپ سے بہت مانوس ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، لیکن میں کہوں ان کے لیے بھی کچھ، جب کبھی تمہیں اپنا بابا یاد آئے تو اس کا ماتم مت کرنا۔ میں تمہیں 2 بیٹیوں کے نام بتاتا ہوں، ان بیٹیوں کے بابا کا ماتم کرنا، سکینہ کے بابا کا ماتم کرنا، صغرا کے بابا کا ماتم کرنا۔ ایک بیٹی تو ساتھ میں تھی، ایک بیٹی مدینے میں، وہ مدینے میں یاد کرتی تھی اور یہ قید خانے میں یاد کرتی تھی۔ بابا شمر تماچے مارتا ہے بابا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزادارو میں نے ختم کیا۔ میں رخصتی کے 2 منظر پڑھوں گا آپ کے سامنے اور اس کے بعد مجلس کو تمام کر دوں گا، اور دونوں منظر، ایک رخصتی مدینے سے اور ایک رخصتی کربلا میں خیموں سے، اب بہت مختصر انداز میں پڑھوں گا اور مجلس کو تمام کر دوں گا۔ عزادارو 28 رجب آنے والی ہے، حسین کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ ٹھیک، تو تاریخ یہ کہتی ہے، میں بہت کچھ نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا، حسین سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کل 28 رجب ہے، آج حسین کے یہاں سفر کی تیاری ہو رہی ہے، سب تیار ہو رہے ہیں۔ حسین نے پوری فہرست بنائی ہے، کس کو جانا ہے کس کو نہیں جانا ہے۔ بعزیزو، اس فہرست میں بہت سارے نام ہیں مگر صغرا کا نام نہیں، صغرا کا نام نہیں ہے۔ صغرا بابا کے پاس آئی،
آ کے بہت منت و سماجت کی، بابا مجھے لے کے چلو۔ حسین تیار نہیں ہوئے۔ جب حسین تیار نہ ہوئے تو صغرا اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میرا بابا مجھے لے کے چلے؟ عزیزوں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت دیر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی پھوپھی زینب کے پاس چلنا چاہیے۔ میرا بابا میری پھوپھی کی بات نہیں ٹالتا، تو مجھے وہاں چلنا چاہیے اور ان سے سفارش کرانی چاہیے۔ آئیں پھوپھی زینب کے پاس۔ پھوپھی اماں آپ بابا سے کہیے بابا مجھے لے کے چلیں، میں کوئی شکایت نہ کروں گی۔ عزیزو پھوپھی نے بھتیجی کا بازو پکڑا، حسین کے پاس لے کے آئی۔ غور سے سنیے گا انشاءاللہ بہت روحانی۔ لے کے آئیں اور لا کے بیٹھ گئی۔ حسین نے تعظیم کی، بٹھالا اور اس کے بعد سوال کیا بہن کیسے آنا ہوا؟ بھیا میں بس یہ بات کہنے آئی ہوں، آپ سکینہ کو لے جا رہے ہیں، آپ کبریٰ کو لے جا رہے ہیں، آپ صغرا کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ صغرا کو لے کے چلیے، اگر کوئی مسئلہ ہوگا راستے میں دیکھوں گی، میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ حسین نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کے کہا زینب اب تو کہہ دیا ہے، دوبارہ مت کہنا، دوبارہ مت کہنا میں صغرا کو لے کے نہیں جا سکتا۔ بھیا کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کہ اگر سننا چاہتی ہو تو سنو، اب جب تم سننا چاہتی ہو تو سنو، اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں، ایک میری ہم شکل ہے، ایک تمہاری ہم شکل ہے، میں دونوں کو لے جا رہا ہوں، مگر یہ میری بیٹی میری ماں فاطمہ زہرا کی ہم شکل، میں نہیں چاہتا جب کل تم اس کو قیدی بنا کے بازاروں میں لے جایا جائے اور قید خانے میں رکھا جائے، یہ میری بیٹی سربراہ بازاروں میں جائے۔ زینب اب دوبارہ مت کہنا۔ بس عزیزوں صبح کا وقت ہوا اور صبح کے وقت راوی کہتا ہے میں نے دیکھا محملیں لا کے کھڑی کی گئی اور ایک ایک بیوی نکلنے والی ہے، مگر اس سے پہلے کرسی لائی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور ایک ایک بیوی نکلنے لگی بڑی شان کے ساتھ، کسی کا بازو علی اکبر پکڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ یہ مادر علی اکبر ام لیلہ ہے۔ میں نے دیکھا ایک کا بازو قاسم پکڑے ہوئے، یہ کون ہے؟ کہ یہ مادر قاسم جناب ام فروا ہے۔ ایک ایک بیوی آتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی کا بازو پکڑے ہوئے عباس نکلے، یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی نکلی، ایک بازو عباس پکڑے ہوئے، ایک بازو علی اکبر پکڑے ہوئے، آگے آگے قاسم ہیں، پیچھے پیچھے اون و محمد ہیں۔ جب بیوی نے گھر سے قدم نکالا حسین تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ زینب بنت علی ہے۔ بس ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بیوی محمل کے قریب پہنچی، جب قریب پہنچ گئی عباس نے قاسم کو آواز دی قاسم میرے قریب آؤ۔ قاسم قریب آ گئے کہ پھوپھی کا بازو پکڑو۔ قاسم نے بازو پکڑا اور اس کے بعد عباس آگے بڑھے، محمل کے دروازے کے قریب دونوں گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے بیٹھ گئے۔ زینب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی ایک قدم میرے زانو پہ رکھیے، دوسرا قدم محمل میں رکھیے۔ عزیز و زینب سوار ہو گئی۔ میں کہتا ہوں عباس ارے یہاں تو سوار کر دیا، 11 محرم کو زینب آواز دے رہی ہے، سوار ہونا چاہتی ہے، آؤ آ کے زینب کا بازو پکڑو، زینب کو سوار کرو۔ جزاکم رب۔ یہ شان تھی زینب کی جب مدینے سے رخصت ہوئی ہے، یہ طریقہ تھا حسین کا مدینے سے رخصت ہونے کا۔ بس عزیزو آخری فقرے اور مجلس تمام۔ یہ تو مدینے سے رخصتی تھی حسین کی، مگر ایک رخصتی حسین کی کربلا میں خیمے سے تھی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہاں حسین صحیح و سالم ہے، جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، لباس پر خون نہیں ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس نہیں ہے، مگر جب حسین لاش علی اصغر کو دفن کر کے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں نا تو حسین 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، حسین 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، حسین کا پورا لباس خون سے تر ہے۔ لاش علی اکبر اٹھا چکے ہیں، عباس کے بازو اٹھا چکے ہیں، علی اصغر کو دفن کر چکے ہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے لا چکے ہیں، لہذا کہتے ہیں زینب میرا سلام، ام کلثوم
کلثوم میرا سلام، رقیہ میرا سلام، سب کو سلام کیا، اور ایک مرتبہ حسین نے رخصت ہونا چاہا، لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا یہ خیمے کا پردہ اٹھتا کیوں ہے، یہ خیمے کا پردہ گرتا کیوں ہے؟ مجھے بتایا گیا جب حسین نکلنا چاہتے ہیں خیمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے، جب بیویاں دامن پکڑ لیتی ہیں تو خیمے کا پردہ گر جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ زینب نے آگے بڑھ کے کہا میرے بھیا تم یوں تو نہیں جا سکو گے، ہم ایسا کرتے ہیں دو رویا بیٹھے جاتے ہیں، آپ درمیان سے نکل جائیے۔ بیویاں دو رویا بیٹھی، اور ایک مرتبہ حسین باہر نکلے۔ جب باہر نکلے حسین تو گھوڑا کھڑا ہوا تھا، گھوڑا کھڑا ہوا تھا، ذوالجناح موجود تھا، مگر حسین کبھی دائیں دیکھ رہے تھے، حسین کبھی بائیں دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کون سمجھتا اس بات کو، لیکن چاہنے والی بہن نے سمجھا اور سمجھ کے کہا بھیا عباس کو ڈھونڈ رہے ہو، علی اکبر کو تلاش کر رہے ہو، قاسم کو ڈھونڈ رہے ہو، اب عباس کہاں، اب علی اکبر کہاں، اب قاسم کہاں، اب زینب عباس ہے، اب زینب علی اکبر ہے، اب زینب قاسم ہے۔ یہ کہہ کے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، ایک ہاتھ سے حسین کا بازو پکڑا، سہارا دیا، گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ آؤ عزیزو شہزادی کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتے ہیں، بی بی سوار تو کر دیا مگر وقت عصر کربلا کے میدان میں آ جائیے گا، جب حسین گرنے لگے تو بازو سے تھام لیجیے گا، عجب نہیں زینب کی آواز آئے، ارے یہ سوار کرنا میرا کام تھا، گھوڑے سے اتارنا میری ماں فاطمہ زہرا کا۔ آپ رو چکے عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہو چکی، ایصال ثواب ہو چکا، مگر آئیے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں تاکہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچے۔ لو عزیزو، حسین کو گھوڑے پہ زینب نے بٹھایا، اب حسین نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ ہائے رے حسین کی مظلومیت، تڑپ کے کہتے ہیں اے میرے اسب وفادار، یہ میری آخری خدمت ہے، مجھے میدان تک پہنچا دے، اس کے بعد حسین تجھ پہ سوار نہ ہوگا۔ عزیزو وہ جانور کیا جواب دیتا، ایک مرتبہ اپنے سر سے سمو کی طرف کو اشارہ کیا، جب اشارہ کیا حسین نے جھک کے دیکھا 4 برس کی بچی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اترے، حسین نے اتر کے سکینہ کو آغوش میں لیا اور اس کے بعد کہا بیٹی گھر کے اندر جاؤ، خیمے میں جاؤ، اب بابا کے وعدے طفلی کو پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ کہا اچھا بابا اگر جانا ہی ہے تو میری 2 خواہشیں ہیں، میری 2 تمنائیں ہیں، انہیں پورا کر کے جاؤ۔ بتاؤ بیٹی۔ بابا پہلی خواہش یہ ہے کہ میرا کلیجہ پیاس سے بھنا جا رہا ہے، مجھے پانی پلا کے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ کا میری بچی پانی پیے گی، لے کے چلے، پشت خیمہ پہ گئے، ساقی کوثر کے لال نے زمین میں ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ اگلا، ایک مرتبہ پانی دیکھ کے بچی آگے بڑھی، حسین نے بازو پکڑا، بیٹی اگر پانی پی لیا تو چچا کی قربانی رائے گاں ہو جائے گی، بھیا کی قربانی بیکار ہو جائے گی۔ رکتے بڑھتے ہوئے قدم رکے، بابا میں پانی نہ پیوں گی، چچا کی قربانی بچاؤں گی، میں بھیا کی قربانی بچاؤں گی۔ حسین لے کے پھر چلے آئے، ایک مرتبہ حسین واپس آئے، خیمے میں لے کے گئے، بیٹی دوسری تمنا بھی بتاؤ۔ بابا مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا کے جاؤ، میری بچی میرے سینے پہ سوئے گی۔ حسین جلتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹی اب اماں کے پاس چلے جاؤ۔ سکینہ نے بابا کا سینہ چھوڑا، مگر اس کے بعد میر انیس کے لفظوں میں کچھ بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چل ہی آؤں گی بابا۔ حسین تڑپ گئے، بیٹی مقتل میں مت آنا، ہم تجھے طریقہ بتاتے ہیں۔ اب تک کا طریقہ یہ تھا کہ علی اصغر اماں کے پاس سوتے تھے، تم ہمارے پاس سوتی تھی، اب طریقہ بدلے گا، اب تم اماں کے پاس سویا کرنا، علی اصغر ہمارے پاس سویا کریں گے۔ عزیز و بچی خیمے میں گئی، حسین مقتل میں آئے، اب جو جنگ کی، ارے تلواریں چلنے لگی، ادھر سے پتھر برسنے لگے، نیزے لگنے لگے، حسین تڑپنے لگے، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، زمین کی طرف کو آئے، فاطمہ نے بازو پھیلائے، فاطمہ نے بازو پھیلا،
آجا میرے لال آجا۔ آ گئے حسین فاطمہ کے بازوؤں میں، بس آخری منظر عزیز۔ اب ادھر سے شمر آیا، شمر نے اپنا خنجر باہر نکالا ہوا تھا، ایک جگہ ایک پتھر پڑا، اس نے خنجر کو پتھر پر مارنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں اپنے خنجر کی دھار کند کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ حسین کا گلا آسانی سے نہ کٹنے پائے۔ آگے عزیزوں، جب آ گیا حسین کے گلے پر اس نے خنجر رکھا، جب اس نے خنجر رکھا تو دو آوازیں آئیں۔ ایک آواز فاطمہ کی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے حرب نینوا میرا بچہ ہے بے خطا، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے خطا، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا، پالا ہے چکی پیس کے میں نے حسین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین۔ یہ ایک ماں کی آواز تھی، ایک بہن کی آواز بھی آ رہی تھی، ایک بلندی سے جسے آج طلع زینبیہ کہتے ہیں۔ وہ بہن کہہ رہی تھی عمر صاحب میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی۔ بس عزیزو، جیسے یہ جملہ حسین کے کانوں میں گیا نا، حسین مظلوم نے سر کو اٹھایا، زینب ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، ابھی خیمے کے اندر چلی جاؤ۔ عزیزو زینب خیمے کے اندر چلی گئی، اور اب اس کے بعد جو آگے کا منظر ہے وہ یہ ہے کہ شمر نے خنجر چلانا شروع کیا، مگر حسین کا گلا کٹا نہیں۔ کیسے کٹتا؟ ادھر کند خنجر، ادھر 3 دن کا سوکھا گلا، کیسے کٹتا؟ عزیزو بس سنو دل تھام کے، سید ہو نا تم، یہ تمہارے جد کی بات ہے۔ جب خنجر نہیں چلا اور گلا نہیں کٹا تو اس ظالم نے ایک مرتبہ تلوار سے حسین کے گلے پر ضربے مارنا شروع کی۔ عزیزو عجب منظر ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ سب تھے وہاں، ملائکہ بھی تھے، انبیاء بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، علی بھی تھے، حسن بھی تھے، سب تھے وہاں۔ ایک پہلی ضرب لگی، ملائکہ نے کربلا چھوڑی، ہم دیکھ نہ سکیں گے۔ دوسری ضرب لگی، انبیاء نے چھوڑ دی کربلا، ضربیں لگتی رہی، لوگ جاتے رہے۔ عزیزو ایک اور ضرب لگی، پیغمبر نے علی کو دیکھا، علی اب مجھ سے دیکھا نہ جائے گا، میں جا رہا ہوں۔ پیغمبر چلے گئے۔ اب عزیزو ایک اور ضرب لگی تو علی نے حسن کو دیکھا، بیٹا میں جا رہا ہوں، میں آگے کا منظر نہیں دیکھ سکتا، میں کیسے دیکھوں گا، میرا حسین ذبح ہو رہا۔ ایک اور ضرب لگی، حسن نے ماں کو دیکھا، اماں میں اب نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ عزیزو سب چلے گئے، اب اکیلی ماں رہ گئی۔ ایک آواز آئی، اماں تم مجھے چھوڑ کے مت جانا، اماں مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ ماں تڑپ گئی، ارے میں کیسے چھوڑوں گی، میری آغوش میں تیرا سر کٹے گا۔ فاطمہ کی گود میں حسین کا سر کٹا، فاطمہ فریاد کرتی رہی، آسمان سے خون برسا، فان فرات کا پانی نیزہ اچھلا، زمین کو زلزلہ، ہائے حسین قتل کر دیے گئے، ہائے حسین ذبح کر دیے گئے، ہائے پنجتن پاک کا خاتمہ ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا